کو چن لیا، نوح کو چن لیا، جناب ابراہیم کو چن لیا، اور حضرت عمران کی آل کو چن لیا، حضرت عمران کی آل کو چن لیا۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ تو گھر ہی چنا ہوا ہے۔ چنے ہوئے میں انچنوں کو کیوں ملاتے ہو؟ توجہ نہیں فرمائی؟ مختاری صاحب ایک اور آپ کو آج تحفہ دوں۔ جو بندہ حضرت عمران کے کلمے پر، ایمان پر، اسلام پر شک کرتا ہے، جو بھی حضرت عمران پر شک کرتا ہے، مجھے اس کے خاندان میں شک ہے، مجھے اس کے خاندان میں شک ہے۔ کیونکہ اگر حضرت عمران کے اسلام اور عمران کو، ایمان کو جو تسلیم نہیں کرے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں درود کس پہ پڑھتے ہو؟ جی جی ہاں، لیکن جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پڑھتے ہو یا نہیں؟ بھئی نماز میں ابو طالب پر درود پڑھتے ہو، پھر کہتے ہو کلمہ نہیں پڑھا۔ واہ واہ جی بھئی اس میں توجہ نہیں فرمائی ہے؟ بھئی جب میرے نبی کا خطبہ نکاح پڑا تھا، کیا کہا تھا جناب ابو طالب نے؟ الحمدللہ رب العالمین من ذریت ابراہیم، کہ حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم پہ رکھا، ذریت ابراہیم پہ رکھا، ذریت ابراہیم پہ رکھا۔ تو ہر نماز میں ابو طالب پہ درود پڑھتا ہے، پھر اس کا کلمہ تلاش کر، درود پڑھے محمد والے میرے نبی سے تو بختیاری صاحب یہ کپڑا مس ہو جائے نا، اس کی عظمت نہیں سمجھا۔ یہ کپڑا میرے نبی سے مس ہو جائے، نسبت پا جائے، اس کی عظمت سنبھالی نہیں جاتی۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ توجہ نہیں فرمائی؟ عباس بھائی، یہ کپڑا میرے نبی سے مس ہو جائے، اس کی عظمت سنبھالے نہیں سنبھلتی، ورنہ کپڑے کا تعلق عارضی ہے، یہ پہنا یہ اتار دیا۔ کپڑے کا ربط میرے نبی سے عارضی ہے، لیکن ہوا کیا؟ کچھ لمحے کے لیے چادر نے نبی کو آغوش میں لیا، وہ چادر معتبر ہو گئی۔ اے کالی چادر والے، کچھ لمحے کے لیے کمبل نے میرے نبی کو آغوش میں لیا، وہ کمبل معتبر ہو گیا۔ یہ عارضی ربط ہے چادر کا اور کمبل کا، بہت عارضی ربط، بہت عارضی ربط چادر کا اور کمبل کا، کتنا عارضی ربط ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے نسبت کی وجہ سے چادر کو بھی محبوب بنا لیا، کمبل کو بھی محبوب بنا لیا۔ تو جو نبی 12 برس تک ابو طالب کی آغوش میں رہا، جو نبی 12 برس تک ابو طالب کی آغوش میں رہا، وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا، وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ توجہ نہیں مختاری صاحب، حضرت ابو طالب وہ ہستی ہے، میں کہتا ہوں ان کے ایمان نہیں، ان کے احسان دیکھو، ان کا مقام دیکھو۔
ان کا مقام دیکھو، ان کے مقام پر غور کرو، ایمان پر نہیں، ایمان تو خود محتاج ہے ان کا۔ دیکھیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جب نجران کے عیسائیوں نے رسول کو کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو سورہ زخرف میں ارشاد ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر عیسیٰ میرا بیٹا ہوتا، میرا جز ہوتا، اگر بیٹا ہوتا عیسیٰ تو میرا جز ہوتا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ تو اندازہ کرو جس کا جز کل ایمان ہے اس کا کل کیا